بنگلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے نصاب پر، نصاب تعلیم پر، اور اس سے تعلق رکھنے والے دیگر سوالات ہمارے اسٹوڈنٹس اٹھا رہے ہیں اور ہمارے ماہرین ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسی مشق ہے کہ جس میں ہم سب مل کر کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں. ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف. جی بیٹا. آپ سب سے یہ کویسچن ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف قسم کے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں. مدرسہ میں ٹوٹلی عربک مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، اور جو انگلش میڈیم ہے ان میں انگلش مضامین پڑھائے جا رہے ہیں. تو کس طرح یہ پرابلم سالو ہو، کیونکہ پورے پاکستان کا نصاب ایک ہی سمت کی طرف چلتا جائے تاکہ سارے بچے ایک ہی منزل کی طرف بڑھیں. یکسانیت کیسے پیدا کی جائے؟ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ہے کہ جو اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو، ویدر از it may be a democratic otherwise it may be a dictatorship or a democratic. ایک پولیٹیکل ول چاہیے. پولیٹیکل ول چاہیے. اس کے لیے اسٹیٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے یکساں نظام تعلیم ملک میں رائج کرنا، اس کے لیے کمٹمنٹ بھی چاہیے. جی، اس میں مزاحمت کہاں سے آتی ہے ویسے عام طور پر؟ جی مزاحمت میں نے عرض کیا کہ مزاحمت اس بات کے اوپر آتی ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ بات بھی درست ہے، لیکن یہ نعرہ ہے اصل میں یہ ایسا ہو جانا چاہیے. نہیں، اگر کرنا بھی چاہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کر جائیں اس طرح، یہ کیونکہ اگر انہوں نے اس طرح کر دیا تو اگر ملک کے 10% لوگوں کو تعلیم اچھی ملی بھی رہی ہے، چاہے پیسوں کی مل رہی ہے، وہ بھی جائے گی یہاں سے. دیکھیں آپ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں جی، ہر حکومت آتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، راتوں رات کر دیں گے. یہ کوئی پل نہیں بننا، سڑک نہیں بننی جو بن سکتی ہوگی اس طرح کر کے. یہ تعلیم ہے، یہ ایجوکیشن ہے. اٹ از اوور ڈیکیڈس کہ آپ کے یہاں یہ ٹرائل سسٹم چل رہا ہے. مدارس کہیں کچھ کی طرف کھینچ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں، اور اسکول کہیں کھینچ رہے ہیں، اور ایلیٹ کلاس کہیں کھینچ رہی ہے. ان کو اوور نائٹ نہیں کیا جا سکتا. راجہ صاحب، پولیٹیکل ول ہے. اب دیکھیے، بات تو مولانا نے ایک بڑی کام کی کہی ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اسے ٹھیک ہونا چاہیے. ٹائم فیکٹر پہ میرا اعتراض ہے کہ ٹائم مولانا بہت لمبا دے رہے ہیں قوم کو. صورت یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم چاہتے ہیں، ہم تو بالکل اس بات پہ تیار ہیں کہ پنجاب میں جو بچے پڑھتے ہیں انہیں 5ویں کا، 8ویں کا، 9ویں کا، 10ویں کا، 11ویں کا، 12ویں کا، BA کا اور MA کا امتحان ایک ہی نصاب کے تحت دینا چاہیے. کوئی بات نہیں ہے، آپ وہ بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، چلیں ہماری بھی پڑھ لیں، غریبانہ ہی سے. یہ آپ کے لیے تو بہت پیچھے کی ہیں، بہت تیز کتابیں تو نہیں ہیں نا. ہاں بیچاری ہماری چھوٹی موٹی کتابیں بھی پڑھ لیں. اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کی ایک کتاب آتی ہے 5,500 کی، ہماری 200 روپے میں آپ 2 سال کی کتابیں ساری خرید لیں. میں ابھی آپ کو لے دیتا ہوں. انہیں کتاب ہوگی 200 روپے. اب اس میں ہوگی تو اب ماشاءاللہ پھر یہ بھی دیکھ لینا کہ 300 روپے کی کلو کھجور بھی ہے. ساتھ تو مہنگائی کی بھی دیکھیں نا بات. لیکن وہاں وہ کتاب 3,000 کی بجائے 13,000 کی ہو جائے گی. غریبانہ کتابیں، جو بھی کورسز ہیں، اس پہ ہمیں آنا چاہیے، اس کو امپروو کرنا چاہیے اور آگے کی جانب نکلنا چاہیے. جی اگلا سوال ہے. میرا کویسچن آپ سب سے ہے کہ ہم آکسفورڈ کی بک لے لیں اور اس میں ایک چیپٹر پہ 50 پیجز کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، اور ہم وہی پنجاب ٹیکسٹ بک میں وہی ٹاپک 10 پیجز کا ہوتا ہے. کیا ہمارا نصاب غلط ہے یا ہمارے نظریات میں کمی ہے؟ ہم جب تک نہیں سیکھیں گے، ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو ہماری وہ چیپٹر جو 5 پیجز پہ ہی رہے گا. اب جیسے پریزنٹ گورنمنٹ کا یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے ہائی اسکولوں میں نیٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے، تو اس سے نالج جو ہے کی ایکسپلوژن ہوگی. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں نالج کی فرنٹیئر تک جانا چاہیے. ہم سب کو بطور ایجوکیشنسٹ، اساتذہ کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی فرنٹیئر آف نالج ہونا چاہیے کہ اس حد تک، جس حد تک کسی بھی ٹاپک میں ہمیں میٹیریل مل سکتا ہے، ہمیں وہاں تک جانا چاہیے. جی اگلا سوال ہے. میرا راجہ صاحب سے سوال ہے کہ آج کل سرکاری سکولز میں انگلش میڈیم کر دیا گیا ہے، جس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں جن کو انگلش پڑھنے میں بہت ہی مسئلہ ہو رہا ہے، اور استاذہ بھی بہت پہلے، جو کچھ عرصہ پہلے کے ٹیچرز ہیں، استادوں کو بھی پڑھانے میں مشکل ہو رہی ہے، جس میں ورڈنگ بھی مشکل ہے اور پڑھا بھی نہیں پا رہے ہیں. میری امی خود ایک لیکچرار ہیں، SS بایو ہیں قصور میں، تو وہ خود بتاتی ہیں کہ استاذہ پڑھا ہی نہیں پا رہے ہیں. وہ انگلش اتنی مشکل ہے، اس کی سائنس جو ہے وہ ایک BSc کی ٹیچر بھی نہ اس کو نہیں کر پا رہی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کیسے کریں گے؟ آپ نے وہ کیوں اصل وہ بڑے لوگوں کے شوق ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی شوق ہے، راجہ صاحب کا بھی شوق ہے کہ بچے انگریزی پڑھیں. اب یہی بتا سکتے ہیں کہ پڑھائیں گے کیسے. ان کو تو یہ موقع ملنا چاہیے تھا، آپ نے بڑی دیر کے بعد موقع پرووائڈ کیا.
تو مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا جو آپ کے اسکولوں میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں، یہ 55 سال کی جو اس وقت ہماری خواتین اور ٹیچرز ہیں، یہ سی ٹی ٹیچرز ہیں، وہ آپ کی جدید جو اسلوب تدریس ہے اس پہ وارد نہیں ہیں۔ پرانا اسلوب رٹے والا تو لگوا سکتے تھے، جو بچی نے کہا رٹا تو لگ جائے گا، لیکن اگر آپ نے ان کو فہم دینا ہے، ان کے تدریس کرنا ہے، وہ کر نہیں پاتی ہیں۔ یہ صحیح کہا، نمبر 1 یہ بالکل درست ہے آپ کا۔ اب وہ جو 55,000 ٹیچرز تھیں ہماری پرانی ٹیچرز، مرد بھی ہیں ان میں، خواتین زیادہ ہیں، اب کیا کریں کہ کیا ان کے اس عمر تک پڑھا ہے ان کو نکال دیا جائے؟ نہیں، نکال نہیں سکتے۔ پھر کیا کیا جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے 40,000 نئے ایجوکیٹر بھرتی کیے اور ان اسکولوں میں پھیلائے کہ جو ان کو پڑھائیں۔ بیٹا جو انگریزی ہے اس میں، وہ انگریزی ایسی نہیں ہے، وہ صرف میتھ میں ہے اور اس میں ہے آپ کے سائنسز میں، پر اگر آپ میتھ، میرے پاس کاش کے 5ویں کی جماعت کی کتاب ہوتی میتھ کی، اگر میں میتھ کی جو کتاب اردو میں رائج ہے اس میں جو ٹرمنالوجی ہے ماشاءاللہ، عربی کی اتنی موٹی موٹی ٹرمز ہیں، مبادلہ خاصیت کچھ اتنی موٹی کہ جن کا ترجمہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، آسان ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جی میرا مولانا صاحب سے اور راجہ صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ اگر آپ نے بات کی کہ کریکولم کا فرسٹ اسٹیپ ویژول ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، مینس کہ 50 ایئرس کی پلاننگ ہونی چاہیے، تو جب ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو ایجوکیشنل انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، اور ایجوکیشنل اسپیشلسٹ کو ایسے ٹیمز یا ایسے گروپس بنانے چاہیے جو ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ تو اس پہ کوئی کام اگر ہو جائے تو ہمارا کریکولم جو ہے کافی آگے جاتا ہے۔ جی بہت اچھے سوال، بہت اچھا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ایجوکیشنل میں اس کا کیا سوال دوں؟ میں آپ کے سوال کو انڈورس کروں گا کہ اس کا سوال، جواب اس سوال کے اندر ہی موجود ہے کہ ہمیں نہ صرف کریکولم میں بیٹا، ہمیں پورے سسٹم میں صرف ایسی اصلاحات انٹروڈیوس کرانی چاہیے جن کی کنٹینیو رہے، یعنی چوکیدار بدلتا رہے، ملکیت موجود رہے۔ یہ نہیں ہو کہ ایک حکومت آتی ہے اور پچھلی کو گالیاں دے، اور میں نے دیکھنا اس سارے پروگرام میں کوئی سابقہ حکومت پہ بات نہیں کی۔ ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں، ان کو امپروو کریں گے، ہم سے جو بات آتے ہیں ان کو مانیں اور امپروو کریں۔ سٹیبلٹی ہونی چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہی ہم مرے ہیں۔ یہ کنٹینیوٹی کا نہ ہونا ہی کانسٹیٹیوشن جو ملکوں کی، قوموں کی، بیٹا دیکھیں نا کیا ہے، ایک اتحاد کا نقطہ ہوتا ہے۔ آج اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے کبھی غائب، کبھی دفن، کبھی اوپر، کبھی نیچے، تو یہ انسٹیبلٹی جو ہے اس نے پوری قوم کو خراب کیا ہے۔ آپ نے بالکل جائز کہا، اسٹیبلٹی ہونی۔ دیکھیں جی، سارا کچھ ہونا چاہیے اور سیلاب بھی نہیں آنے چاہیے اور آندھی بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن آتی ہے۔ اب یہ پرابلمز موجود ہیں، حکومت کر رہی ہے، کرے گی، کرنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے فرض کریں مجھے کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کا علاج یہاں نہ ہو، تو میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کروں گا، بھاگوں گا، دوڑوں گا، باہر جاؤں گا، کچھ کروں گا نا اس کے لیے، کیونکہ میں اس کی نیڈ فیل کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم ایز اے سوسائٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی نیڈ ہی نہیں فیل سرے سے کرتے، تو اس لیے ہم اس پہ کام نہیں کرتے۔ ہم نے اس کے لیے کام کیا، ہم نے مثلا میں نے ایک ادارہ قائم کیا، ٹھیک ہے، ER کے لیے ایک ادارہ قائم کیا۔ اب اس ادارے کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کسی مسجد پہ، سڑک پہ، درختوں پہ تو اربوں روپے لگا دیتے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن تعلیم کو جب تک ہم بطور ایک ضرورت کے محسوس ہی نہیں کریں گے کہ یہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے، تو اس پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر ہی انویسٹمنٹ کرے گا۔ حکومت سے کا منہ دیکھنا چھوڑ دیں، خود کرے جو کرنا ہے آپ۔ میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا راجہ صاحب سے، یہ نصاب جو ہے وہ یہ حکومت کے مکمل کنٹرول میں ہونے چاہیے، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے زیر اہتمام ہونا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کے زیر اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آخری ریکویسٹ کروں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ اعظم بٹ صاحب، راجہ انور صاحب، مولوی جہانگیر صاحب اور طارق حسین صاحب کہ آپ تشریف لائے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ نصاب کو بدلنا چاہیے، لیکن کیسے بدلنا چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے۔ یکساں بھی ہونا چاہیے، لیکن کب ہونا چاہیے اس پر بھی آراء ہیں۔ سیاسی عدم استحکام تعلیمی عدم استحکام کا بھی باعث بن رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنی تعلیم کی سچویشن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نصاب کے بارے میں علامہ اقبال نے 2 شعر کہے تھے، چمی بینی کہ راہزن کارواں کشت، چے پرسی کاروان راہ چساں کشت، کہ اگر تمہارے کاروان کو قتل کر دیا گیا ہے تو اب کاروان سے کیا پوچھتے ہو کہ کیسے قتل ہوا۔ مباش ایمن ازیں علم کے خوانی، اس علم سے مامون نہ رہیے، اس پہ مطمئن نہ ہو جائیے جو آپ سیکھ رہے ہیں،
کہ ازوے روح قومی می تما کشت، کہ اس علم سے جو آپ حاصل کر رہے ہیں آپ کی قوم کی روح بھی قتل ہو سکتی ہے۔ بدلتا پاکستان کے سے اگلے ہفتے تک حبیب اکرم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔